18واں نقطہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں بیان کیا جاتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کا معاملہ اللہ کی مشیت اور ارادے پر ہے، چاہے تو عذاب دے چاہے بخش دے۔ ہم اہل قبلہ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کی تکفیر نہیں کرتے، ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ مسلمان کی تکفیر سے اجتناب اور مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے دینا کہ لازماً وہ جہنم ہی میں جائیں گے اور ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے، اہل سنت والجماعت کہتی ہے کہ ایسا ہم نہیں مانتے۔ یہ انہوں نے اصل میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں کہا ہے، اس لیے کہ یہ بحث پیدا ہو گئی ہمارے ہاں، اور ایک دور میں یہ بحث بہت مناظروں کا موضوع بھی بن گئی کہ ایک شخص مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہے، لیکن عمل کے بارے میں صرف کوتاہی ہی نہیں کرتا بلکہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ کیا ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے جب ان کا کوئی آدمی دانستہ ارتکاب کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بیان بھی کر دیں جن چیزوں کو، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا کہ فلاں فلاں چیزیں تم نہیں کھا سکتے، یا فواحش کو حرام قرار دیا ہے، بدکاری کو حرام قرار دیا ہے، یا حق تلفی کو حرام قرار دیا ہے، تو اگر کوئی آدمی ان کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو فرائض کے طور پر بیان کیا ہے، جیسے نماز فرض کی گئی ہے، کوئی آدمی اس کا تارک ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح سے ان کبیرہ گناہوں میں پھر بعض گناہ اکبر الکبائر ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں، وہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ 3 ہی ہیں، یعنی کوئی شخص شرک کا ارتکاب کرے، کوئی قتل کا ارتکاب کرے، کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے، تو یہ بھی ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو آخرت کا معاملہ ہوا، دنیا میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی کیا ہم اس کو کہیں گے کہ چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی سری نافرمانی کر دی ہے، اس نے حرام چیزوں کو اپنا لیا ہے، اس نے فرائض کو ترک کر دیا ہے، یہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، اس نے مثلا قتل کر دیا ہے، یہ بدکاری کرتا ہے، اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، تو اب ہم اس کی تکفیر کر رہے ہیں؟ یہ بات زیر بحث آتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس معاملے میں بڑی سختی برتتے رہے ہیں، تو اس میں اہل سنت کا ایک موقف ہے، یہ ان کا موقف ہے، یعنی یہ موقف بھی ایک علمی رائے ہے، ایک آدمی اس سے مختلف رائے بھی رکھ سکتا ہے۔ کس بنیاد پر رکھے گا؟ استدلال ہی کرے گا، یعنی ایسی تمام آراء میں استدلال ہی کیا جاتا ہے۔ ظاہر قرآن مجید کی طرف رجوع کرے گا، کسی حدیث کی طرف رجوع کرے گا، یعنی یہ جتنی آراء بھی ہوتی ہیں ان کی بنیاد تو قرآن ہوگا یا کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، اس کے فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ تکفیر کا کوئی سوال ہی نہیں، یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتا ہے تو مجھے یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ میں اس کے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دوں؟ یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے۔ اس نقطہ نظر کے میں نے دلائل بھی بیان کر دیے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اعتراضات کی سیریز میں ایک پورا موضوع یہ رہا ہے کہ تکفیر کیا چیز ہے۔ اسی طرح بہت سے اہل علم ہیں جو تکفیر کے معاملے میں، یعنی کسی کو کافر قرار دینے کے معاملے میں بہت سی شرائط اور بہت سی چیزوں میں احتیاط کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے عقائد میں، نظریات میں کوئی خرابی نظر آ رہی ہو اور 99 چیزیں اگر آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ تو بالکل کفر ہے، یہ تو بالکل فسق ہے، لیکن کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے کہ جو ایمان پر دلالت کرتی ہے تو ہمیں تکفیر نہیں کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت کچھ آراء بن جائیں گی۔ اس میں میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں، آپ اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ نقطہ نظر بھی اگر غور کر کے دیکھیں تو اسی کی فرع ہے جس کو میں نے ایک اصول کے طور پر بیان کیا۔ کوئی حرج کی بات نہیں، وہ یہ رائے رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن پھر وہی بات کہ اس کے لیے بھی یہ جگہ موضوع نہیں ہے۔ بس آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیجئے، اس نقطہ نظر کے دلائل بیان کر دیجئے، مسلمانوں میں سے جو لوگ ان دلائل کو قبول کریں گے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ ان کی بڑی تعداد قبول کر لے، لیکن اگر نہیں قبول کرتے تو اس کی بنیاد پر ہمیں دوسروں کے معاملے میں کوئی رائے نہیں قائم کرنی۔